پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، دنیا کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ جنرل سیکریٹری اقوام متحدہ اینٹونیو گوٹرس نے ناانصافی کا ازالہ کرنے کا کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کابینہ اراکین خلوص کے ساتھ ریلیف اور بحالی کا کام کریں، متاثرین ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شہباز شریف کی کابینہ اراکین کو عوام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی حکومت میں کھربوں روپے کی خلاف ضابطہ ضمنی گرانٹ کے اجرا کا انکشاف۔ قومی اسمبلی کی منظوری کے بغیر ضمنی گرانٹ قیمت میں 440 ارب روپے جاری کیے گئے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے قواعد کے خلاف ضمنی گرانٹ کے اجرا کی نشاندہی کر دی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ 2021-22 ڈان نیوز نے حاصل کر لی۔ تحریک انصاف نے استعفوں کی منظوری کے خلاف اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان سے واپس لے لی۔ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف نامکمل ہونے پر واپس لی گئی۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے انصاف فوڈ کارڈ اسکیم کے لیے مالیاتی تجاویز کی منظوری دے دی۔ کارڈ ہولڈر بینک سے رقم نکال کر خود اشیاء خورونوش خرید سکیں گے۔ کابینہ اجلاس کے بعد معاون اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کی نیوز کانفرنس۔ سندھ کے ہر متاثرہ علاقے میں حکومت نے ریلیف کیمپ قائم کیا۔ کیمپس میں پکا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ کسی ایک متاثرہ علاقے میں بھی شکایت نہیں ملی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ عمران خان پر سیلاب متاثرین کی امداد میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششوں کا الزام۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ تیز بارش۔ گلشن معمار، گلشن اقبال، گلستان جوہر، شارع فیصل، نارتھ نسیم آباد اور سرجانی موسلادھار بارش۔ مریر، لانتھی، صدر سمیت دیگر علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ریکارڈ۔ گلستان جوہر میں آندھی سے کئی گھروں کے شیشے تک ٹوٹ گئے۔